اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا اصل پیغام، اس عنوان پر پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سلسلے کا آج پروگرام نمبر 18 ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ حسب سابق ہمارے ساتھ جوابات دینے کے لیے مکرم محترم میر صاحب موجود ہیں، اور پروگرام کے سامعین میں شامل ہیں مکرم افضل فہیم صاحب، مکرم نسیم احمد صاحب، مکرم عبد الرحمن صاحب اور مکرم طارق حیات صاحب۔ تو ناظرین، آج اس پروگرام میں ہم پرانے عہد نامے میں پائی جانے والی بعض ان پیشگوئیوں کے بارے میں بات کریں گے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہیں، اور ان کی روح سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کے مصداق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ناظرین، پروگرام کا عنوان تو حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کا پیغام ہے، لیکن چونکہ یہ تورات میں اور پرانے عہد نامے میں پیشگوئیاں موجود ہیں، اور مسیحی حضرات پرانے عہد نامے کو بھی مانتے ہیں اور اس کو بھی اکٹھا بائبل میں پرانا اور نیا عہد نامہ چھاپتے ہیں، اور حضرت مسیح ناصری علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا تھا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ تو اس لحاظ سے یہ بھی اس پیغام کا ہی ایک حصہ ہے۔ تو محترم میر صاحب، اس تناظر میں آپ سے یہ آج ہم جاننا چاہیں گے کہ کون سی ایسی اہم پیشگوئیاں ہیں، ان میں سے چند ہمارے ناظرین کے لیے آپ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن شریف نے حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ذکر کیا ہے، مسیح ناصری علیہ السلام کا، تو ان کو نبی بھی کہا ہے، رسول بھی کہا ہے، بنی اسرائیل کی طرف رسول قرار دیا ہے۔ ان کا ایک مشن یہ بھی قرار دیا ہے کہ جو باتیں یہودیوں نے اپنی شریعت میں اپنے زائد کر لی تھیں اور بڑھا لی تھیں، جو اصل موسوی شریعت میں موجود نہیں تھیں، ان کو صاف کریں شریعت کو، اور اصل شریعت کو پیش کریں۔ حرم علیکم احل لکم بعض الذی حرم علیکم، جو باتیں جو چیزیں بعض یہودی شریعت میں حرام قرار دے دی گئی تھیں، ان کو کہیں کہ نہیں، یہ حرام نہیں ہے۔ تو بہت سارے مسیح علیہ السلام کے جو مشن تھے، جو کام تھے، وہ قرآن شریف نے بیان کیے، لیکن سب سے بڑا، سب سے اہم، سب سے ضروری، سب سے کلیدی، سب سے بنیادی، سب سے اساسی کام مسیح علیہ السلام کا جو قرآن شریف نے بیان کیا ہے، وہ ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِہ اسْمُہُ احمد۔ مسیح علیہ السلام دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارحاس کے طور پر تھے۔ ارحاس کہتے ہیں اس معمور کو جو ایک بڑے معمور کے آنے سے پہلے آتا ہے اور اس کے لیے زمین ہموار کرتا ہے۔ تو مسیح علیہ السلام کا مشن یہ تھا، مشن کا ایک حصہ یہ تھا کہ اس رسول کی بشارت دیں، دنیا کو بتائیں کہ ایک رسول آنے والا ہے جس کا نام احمد ہوگا۔ یہ ایک مشن تھا جو دراصل تو تمام نبیوں کا ہی یہی مشن تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام نبی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دے رہے تھے، اور جو حضور کے بعد ہیں وہ حضور کے غلام اور حضور کے مشن کو دنیا میں پھیلانے کے لیے۔ لیکن چوٹی جو ہے، چوٹی کے اوپر انبیاء کی اگر اس کو ایک پہاڑی سے تشبیہ دیں تو کچھ نبی ادھر ہیں جو حضور کی آمد کی پیشگوئی کر رہے ہیں، چوٹی پر حضور ہیں۔ کچھ نبی ادھر ہیں جو حضور کے مشن کو دنیا میں پھیلا رہے ہیں۔ یہ ہے نبوت کا متعلق صحیح نقطہ نظر۔ تو مسیح علیہ السلام کا ایک مشن یہ تھا، اور سب سے بڑا مشن میں سمجھتا ہوں یہی تھا کہ مبشراً برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ اس سلسلے میں مسیح علیہ السلام نے جو پیشگوئیاں خود کی ہیں، یا جن پیشگوئیوں کی جو پرانے عہد نامے میں تھیں تائید کی ہے،
ان کو اگرچہ ان کے متبعین نے جب ان میں بگاڑ پیدا ہوا، جیسا کہ قرآن شریف نے لکھا ہے یحرفون الکلم عن مواضعہ، تو بہت کچھ بدلنے کی کوشش کی ہے، لیکن ابھی بھی اس کتاب کو آپ غور سے پڑھیں تو اس میں وہ پیشگوئیاں مل جاتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ انجم صاحب نے بتایا ہے کہ نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے کی تائید کرتا ہے، تصدیق کرتا ہے، اور مسیح علیہ السلام نے بار بار یہ فکرہ کہا ہے کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں، اور مسیحی مفسرین کے حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں جن میں وضاحت سے وہ کہتے ہیں کہ جب مسیح یہ کہتے ہیں کہ کتاب مقدس کا باطل ہونا ممکن نہیں، تو اس سے مراد یہ کتاب نہیں ہوتی جو ان کی طرف ان کے حواریوں نے یا حواریوں کے بعد آنے والوں نے مرتب کی ہے، بلکہ اس سے مراد پرانا عہد نامہ ہی ہوتا ہے۔ جب بھی مسیح کتاب مقدس کا لفظ بولتے ہیں اس سے مراد وہ کتاب ہوتی ہے جس کو اب عیسائی پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، حالانکہ اس کا نام تورات اور کتب انبیاء ہے۔ بہرحال تو یہ ہے مسیح کا ایک مشن۔ اس مشن میں وہ پیشگوئیاں ہیں جو مسیح علیہ السلام نے کی یا مسیح علیہ السلام نے اس کتاب کی تائید کی ہے جس میں وہ پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے آج ہم کوشش کریں گے کہ 4 پیشگوئیاں پیش کریں۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی پیشگوئی جس کے ماتحت پھر ساری پیشگوئیاں آتی ہیں وہ استثناء کی کتاب 18 باب 18 آیت میں ہے۔ وہ میں پہلے الفاظ پڑھ دیتا ہوں، پھر ہمارے یہ عزیز ہیں جو ابھی دمشق سے پڑھ کر آئے ہیں عبرانی زبانیں وغیرہ، تو وہ یہ آپ کو اس کا کچھ حصہ اصل عبرانی میں بھی سنا دیں گے تاکہ کوئی کسی قسم کا اشتباہ نہ رہے۔ اس پیشگوئی میں جو 18 باب میں ہے استثناء کی، یوں لکھا ہے، اور خداوند نے مجھ سے کہا جو کچھ وہ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے ایک مطالبہ کیا تھا، اس کے بارے میں یہ ہے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ توجہ سے سنیں، ایک آیت لفظ جو ہے اس کا وہ قابل بحث اور قابل غور ہے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو کہا میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے نہ سنے گا تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا یا اور معبودوں کے نام سے کہے تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ یہ ہے وہ مشہور عالم پیشگوئی استثناء 18 سے لے کر 20 تک چلتی ہے، 18 آیت سے 20 تک چلتی ہے، جس میں ایک نبی کے آنے کی پیشگوئی ہے۔ اس پیشگوئی کے متعلق دنیا میں 3 نظریات ہیں۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ یہ پیشگوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اور ابھی ہم دیکھیں گے کہ پیشگوئی کے الفاظ سے ہی اس نظریے کی تائید اور تصدیق ہوتی ہے۔ دوسرا نظریہ اس کا عیسائی پیش کرتے ہیں کہ یہ پیشگوئی مسیح علیہ السلام کے متعلق ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک تیسرا نظریہ بھی ہے جس سے آپ لوگ شاید ابھی تک واقف نہیں ہوں گے، اور وہ نظریہ یہ ہے، بعض لوگوں نے یہ پیش کیے ہے، میرا خیال ہے ہمارے نظریات سے تنگ آ کر اور شکست کھا کر، کہ یہاں کسی ایک معین نبی کی آنے کی پیشگوئی ہے ہی نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کی آواز نہ سننی پڑے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہیں خدا کی آواز نہیں سننی پڑے گی، بلکہ خدا تعالیٰ ایک سلسلہ انبیاء ہر دور میں بھیجتا رہے گا، ایک نہ ایک نبی نہیں، کہتے ایک نہ ایک نبی آتا رہے گا۔ اب ہم ان تینوں، کیوں آپ کو یہ پہلے علم تھا کہ یہ ایک نظریہ بھی ہے، معروف بات نہیں ہے یہ اتنی، بہرحال
اب ہم دیکھتے ہیں ان تینوں نظریات کو. پہلے آخری نظریے کو لے لیتے ہیں. اگر یہ بات درست ہے اور یہ معنی ٹھیک ہے کہ یہاں ایک نبی سے مراد ایک نہ ایک نبی ہے، تو بتائیے پچھلے 1900 سال میں کون نبی آئے ہیں؟ پیش گوئی جھوٹی نکلی. یا تو پھر مانو کہ پیش گوئی جھوٹی ہے. کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا. جو دعویٰ کیا تھا ان کو تو آپ نے ٹھٹے میں ہنسا دیا، تو کہتے ہیں کو پاگل ہے. تو کوئی نبی اس پیش گوئی کا مدعی کے مطابق اس بات کا مدعی ہو کر کہ اس پیش گوئی کے یہ معنی ہیں کہ ایک نہ ایک نبی آتا رہے گا، میں اس معنوں میں نبی ہوں، کسی نے دعویٰ ہی نہیں کیا. اس لیے یہ نظریہ تو پہلے ہی رد ہو جاتا ہے. اب رہ گئے دو نظریات. ہم کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے. عیسائی کہتے ہیں کہ یہ پیش گوئی مسیح علیہ السلام کے بارے میں. پیش گوئی کے الفاظ دیکھ لو. پیش گوئی کے الفاظ کس نقطہ نظر کی تائید کرتے ہیں؟ اب ہم ایک ایک لفظ کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر بالکل بات صاف ہو جائے گی کہ کون اس سے مراد ہو سکتا ہے. پیش گوئی اس طرح ہے: خداوند نے مجھ سے کہا جو کچھ وہ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کون آئے گا؟ ایک نبی. کیا مسیح کے متعلق یہ پیش گوئی آپ چسپان کریں گے؟ آنا تو ہے ڈپٹی کمشنر نے، آنا تو ہے ایمپرر نے، شہنشاہ نے، اور پیش گوئی ہو رہی ہے کہ جی ڈپٹی کمشنر آئے گا. نبی برپا کروں گا. آپ تو کہتے ہیں مسیح کا مقام یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں نہ یہ واقعہ پہلے ہوا نہ یہ واقعہ بعد میں ہوا کہ خدا آسمان سے اپنے پورے صفات کے ساتھ ایک انسانی شکل میں ظہور پذیر ہوا. یہ کبھی واقعہ پہلے نہیں ہوا، کبھی واقعہ نہیں ہوا. اگر یہ بات درست ہے تو اس سے زیادہ دنیا کی تاریخ میں اہم واقعہ کوئی نہیں. بڑے بڑے واقعات دنیا میں ہوئے، بڑے بڑے حادثات دنیا میں ہوئے ہیں، بڑی بڑی جنگیں دنیا میں ہوئی ہیں، بڑی بڑی ایجادات دنیا میں ہوئی ہیں، مگر ساری باتیں بے حیثیت ہو جاتی ہیں اس بات کے سامنے کہ خدا آسمان سے آ گیا، اتر آیا. وہ وجود جو یسوع تھا، ایک ہی وقت میں خدا بھی تھا پوری طرح اور انسان بھی تھا پوری طرح. خدا انسانی جامے میں ظہور پذیر ہوا. یہ واقعہ ہے، میں تو فدا ہو جاؤں اگر ایسا وجود ہمیں کوئی ملے. لیکن اگر اس کو مسیح پر چسپان کرنا ہے تو پھر ان کو نبی ماننا پڑے گا، خدا نہیں مان سکتے. اس لیے یہ پیش گوئی جو بھی اس کی علامات ہیں، ایک علامت بھی مسیح پر چسپان نہیں ہوگی. پہلی علامت تو آپ نے دیکھ لی نا، نبی برپا. نبی کیسا ہوگا؟ موسیٰ کی مانند ہوگا. اچھا جی، دیکھ لیتے ہیں موسیٰ کی مانند. مسیح میں کیا بات موسیٰ کی مانند پائی جاتی ہے؟ موسیٰ نے تو تلوار نکالی اور شیرخوار بچوں کو بھی لاکھوں کی تعداد میں قتل کر دیا. مسیح تو کہتے ہیں ایک گال پہ تھپڑ مارو دوسرے پر پھیر دو. یہ مشابہت ہے. موسیٰ نے تو علاقے کے علاقے فتح کر ڈالے. موسیٰ نے تو ایک قوم کو ایک شریعت سکھا کر ان کو شریعت کا پابند بنایا. مسیح نے تو اگلی شریعت کو بھی کہہ دیا جی کوئی بات نہیں، چھٹی کرو اس شریعت سے. یہودیوں کے ڈر سے کچھ کہتے رہے کہ سبت کے دن نہ کرنا یہ، لیکن شریعت کو بقول تمہارے منسوخ کیا. موسیٰ جلالی نبی تھے، عیسوی تجلی جلالی تجلی نہیں تھی. موسیٰ ایک شریعت لائے تھے، حضرت عیسیٰ نے وہ شریعت بھی تمہارے قول کے مطابق منسوخ کر دی.
عیسیٰ نے فاتحانہ شان سے زندگی بسر کی، فتح پائی، ایک قوم ایک ظلم کے چکی سے نکالا۔ آپ کے قول کے مطابق تو 12 حواری ہوئے تھے، یا بعض روایات میں 120 بھی آتا ہے۔ گئے کدھر وہ سارے؟ جو صلیب پہ چڑھانے لگے سب غائب۔ موسیٰ نے ایک قوم کو ظلم کی چکی سے نکالا، مسیح نے کس کو نکالا؟ تو موسیٰ کی مشابہت کس میں پائی جاتی ہے؟ مسیح میں، یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی ہے، لیکن بڑی عظمت کے ساتھ۔ موسیٰ جلالی نبی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلالی تھے، گو جمالی بھی تھے، جمال بھی تھا ان میں، سب سے بڑا جمال تھا، سب سے بڑا جلال تھا، لیکن موسیٰ کی مشابہت جلالی نقطہ نظر سے تھی۔ موسیٰ نے اپنے وطن سے ہجرت کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کی۔ موسیٰ نے ایک قوم کو ظلم کی چکی سے نکالا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ایک قوم کو ظلم کی چکی سے نکالا بلکہ روحانی لحاظ سے جو پسے ہوئے تھے، اس کی مثال نہیں ہے دنیا کی تاریخ میں کہ عرب جیسی قوم کو جو ذلت اور ظلمت اور انتہائی گندی اور ناپاک زندگی بسر کر رہی تھی، پاک کر کے دنیا کے سامنے نور رکھتی ہے۔ تو موسیٰ جو نبی آنا چاہیے، اول تو نبی ہونا چاہیے، خدا نہیں ہونا چاہیے۔ مدعی سست گواہ چست، تم کہتے ہو کہ میں موسیٰ جیسا نبی ہوں، وہ تو موسیٰ کو کسی شمار قطار میں نہیں لاتے تھے جو یسوع تم دکھاتے ہو۔ پھر تیسری علامت کیا بتائی گئی ہے؟ وہ ان کے بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا۔ بائبل میں، بائبل کی روح سے، پیدائش کی کتاب کی روح سے بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل ہیں، واضح طور پر لکھا ہوا ہے۔ اب یہ لمبا وقت ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں، لیکن واضح طور پر بائبل میں لکھا ہے۔ عیسائی پادری جانتے ہیں اچھی طرح کہ بنی اسماعیل کو بنی اسرائیل کا بھائی قرار دیا گیا ہے۔ تھے بھی وہ بھائی، کیونکہ ابراہیم کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ بنی اسرائیل اسحاق کے اولاد ہے، اور بنی اسماعیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے لوگ بنی اسماعیل کی اولاد ہیں۔ یہاں ایک وہ بدوا الجھن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہاں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے بھائیوں سے نیک سلوک کرنا، اور ایک بنی اسرائیل کے لوگوں کو یہ خطاب ہے۔ بھائی جب ایک قوم کو آپ ایک قوم کے کچھ لوگوں کو خطاب کرتے ہیں تو وہاں ان کے بھائیوں کا لفظ بولتے ہیں تو بھائی سے مراد ہو سکتا ہے اس قوم کے دوسرے افراد۔ بالکل درست ہے۔ پاکستان کے لوگوں کو اگر ہم نصیحت کریں تو پاکستان کے کچھ لوگ دوسرے پاکستانیوں کے بھائی ہیں، لیکن جب ہم ساری کی ساری قوم کو خطاب کر رہے ہوں تو وہاں پہ بھائی، وہ اپنا بھائی تو نہیں مراد ہوتا، وہاں تو پھر کوئی اور قوم ہے۔ مثلا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ عربوں کے بھائی ہیں، ایرانیوں کے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کے تمام لوگ بھائی ہیں کس کے۔ اس لیے یہ علامت جو بتائی گئی ہے کہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے وہ نبی آئے گا، یہ بھی مسیح پر چسپان نہیں ہوتی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپان ہوتی۔ چوتھی علامت بتائی گئی ہے، میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ ٹھیک ہے، اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ کہاں ہے قرآن شریف؟ پورا کلام پڑھا ہے ہمارے پاس۔ یہ پورا کلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوا۔ مسیح علیہ السلام پر کون سا کلام جاری ہوا؟ ایک فکر آتا ہے یہ میرا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں، اور وہ بھی کہتے ہیں وہ لوگوں نے سنا ہے یا انہوں نے سنا ہے یا کس نے سنا ہے کسی نے نہیں سنا۔ کوئی کتاب نہیں، کوئی کلام نہیں جس کے متعلق یہ کہہ سکیں عیسائی دنیا کہ یہ کلام خدا نے عیسیٰ کی زبان مبارک پر ڈالا تھا۔ اور ہو بھی کس طرح سکتا تھا یہ فکرہ؟ اس لیے عیسیٰ تو بقول تمہارے خود خدا تھے۔ قرآن شریف کہتا ہے کہ بار بار کہتا ہے،
اتنی دفعہ کہتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی اتنی تکرار کی ضرورت کیا تھی، اعتراض کرتے ہیں بلکہ کہ یہ کتاب خدا تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نزل علی محمد انزلنا الیک بار بار آتا ہے۔ چند سال کی بات ہے، 20-30 سال کی بات ہے، آپ لوگوں کو تو شاید یاد نہیں ہوگا کہ وہ جو افریقہ کے افریقن امریکن ہیں، انہوں نے اپنے ایک لیڈر جو تھا جو مارا بھی گیا تھا بعد میں، اس کا ایک خط ہے، اس کو کہا تھا کہ یہ بھی انجیل کا حصہ بنایا جائے۔ کیوں بنایا جائے بھئی؟ اگر ایک خط، دوسرا خط، تیسرا خط، چوتھا خط، پانچواں خط لکھے گئے اور نہ مسیح نے کبھی کہا کہ یہ خط ہے، عبرانیوں کے خط کا تو مصنف کا بھی نہیں پتا۔ اسی طرح اور بعض خطوط کے متعلق شبہ ہے کہ یہ یعقوب کا خط، یعقوب بھائی کا، مسیح کے بھائی کا خط ہے یا کسی اور کا خط ہے۔ اعمال کی کتاب کا مصنف کا ہی نہیں پتا کون ہے۔ تو اگر وہ کتاب کا حصہ، کتاب مقدس کا حصہ بن سکتی ہیں تمہارے ریزولوشن کے ذریعے، تو ہمارے حقوق کا مسئلہ ہے، کیوں نہیں بن سکتی؟ تو چوتھی علامت کہ میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، یہ علامت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر چسپان ہوتی ہے، مسیح علیہ السلام پر چسپان نہیں ہوتی۔ اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا۔ بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بار بار قرآن شریف کہتا ہے کہ یہ وہ حکم ہیں جو آپ کے اوپر نازل کیے گئے ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، آپ کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو کھول کر بتا دیں، سمجھا دیں، عمل کے ساتھ بھی اور زبان کے ساتھ بھی، زبان سے بھی تشریح کر دیں اور عمل کے ساتھ بھی بتا دیں۔ نماز کا حکم ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے۔ کیا مسیح نے اس حکم پر تعمیل کی ہے؟ کون سا حکم ہے جو ان پر نازل ہوا اور پھر انہوں نے کہا ہو کہ یہ خدا کا حکم ہو؟ وہی خدا تو وہ خود تھے۔ اگر وہ خود خدا تھے تو پھر یہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا کہ جو حکم میں دوں گا ان کو وہ عمل کرے گا اور لوگوں کو پہنچائے گا، اور پھر جو حکم کہا جاتا ہے کہ تھا ان کو کہ آپ مسیح ہیں، اس کی تو بار بار کسی سے نہ بتانا، ہاں چھپا کے رکھو، کسی کو بتانا نہیں، کیونکہ وہ یہودیوں کا خاص ڈر تھا، حکومت کا ڈر تھا، اس لیے یہ علامت بھی ان پر پوری نہیں ہوتی۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں اس کا حساب اس سے لوں گا۔ اب یہاں دو علامتیں ہیں، جو بات بھی وہ کہے گا وہ میرا نام لے کر کہے گا۔ مسیح کا آپ ایک دفعہ بھی فکرہ نہیں کہہ سکتے، دکھا سکتے کہ مسیح خدا نے مجھے یہ میرا نام لے کر، کہ خدا کا نام لے کر کہا ہو کہ یہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے، ایک فکرہ بھی نہیں دکھا سکتے۔ ساری کتاب پڑھی ہے، کئی دفعہ آپ نے پڑھی ہوگی، ایک فکرہ بھی نہیں دکھا سکتے کہ خدا نے مجھے یہ کہا ہے اور میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، یہ سمجھا رہا ہوں۔ پھر دوسری بات کہ جو ان باتوں کو نہ سنے میں اس سے اس کا حساب لوں گا۔ اب یہ عیسائیوں کے لیے بڑی مشکل پڑتی ہے۔ کیوں کہ جی وہ حساب تو الٹا معاملہ پڑ گیا تھا، اگلوں نے حساب لے لیا تھا۔ کتنے سال لگا دیے مسیح نے یہ کہہ کر کہ میں جو کچھ بھی ان کا عقیدہ ہے، میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں یا جو کچھ بھی ہوں۔ اگلوں نے کہا پکڑو جی اس کو، یہ ٹانگو اس کو، یہ بھائی اس کے کہتے تھے بیچارہ کچھ معذور ہے، ماں کہتی تھی، اور تو اور وہ ماں جس کو کہتے ہیں خدا کی ماں، وہ کہتی تھی ایسے ہی، وہ بھی نہیں مانی تھی، نہ بھائی مانے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس قوم کا حساب لیا گیا یا اس قوم نے ان سے حساب لیا؟ جواب پتہ کیا دیتے ہیں سائز کا کہ وہ یہ اگلے جہان کی بات ہے۔ کھلا جہان کنے ڈٹھا اگلے جہان کنے ڈٹھا ہوگا تو ہم کہیں گے دوسرے ہم کا مخالفین سے بھی وہاں حساب دیا جائے گا، بات تو پھر وہی آ گئی۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کا جو حساب لیا گیا، دنیا کے کسی تاریخ میں کسی نبی کا، کسی شخص
کسی حاکم کا بھی کے مخالفین کا حساب بھی نہیں دیا گیا. سارا ملک کا ملک جو تھا، جو ظلم کرتا تھا، جو تنگ کرتا تھا، جو مدینہ غار حرا سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے ہیں تو میں نے اندازہ کیا ہے کہ حضور کی جیب میں ایک پیسہ بھی نہیں ہوگا، ایک درہم بھی نہیں ہوگا، ایک تلوار بھی نہیں تھی حضور کے پاس، ایک سپاہی بھی نہیں تھا، ایک خادم بھی نہیں تھا. طاقت کے ذریعے یہی ہوتے ہیں نا، حساب لینے کے ذریعے یہی ہوتے ہیں. یا انسان کے پاس پیسہ ہو، یا انسان کے پاس قوت اور بادشاہت ہو، یا انسان کے پاس طاقت اور تلوار ہو. ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں تھی. اور پھر ساری قوم کھڑی تھی سامنے، جاؤ لا تثریب علیکم اليوم. یہ ہے حساب. مسیح نے کس کا حساب لیا؟ مسیح کا حساب لیا گیا، اس لیے یہ علامت بھی مسیح پر پوری نہیں ہوتی. مسیح سے مراد وہ مسیح ہے جو عیسائی مانتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے یسوع مسیح علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. ہم تو ان کی قدموں کے خاک بھی نہیں ہیں. لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے. ایک حملہ ہوا مکے میں، دوسرا حملہ ہوا مکے میں، تیسرا حملہ ہوا مکے میں. وہ جو بعد میں خلیفہ ثانی بنا اس میں وہ بھی تلوار لے کے چلا گیا. پھر ہجرت کا واقعہ ہوا، ہجرت میں طاق کیا گیا. پھر بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، تبوک ہوئی، موتا ہوئی. پھر وہاں شہر کے اندر یہودیوں نے پتھر پھینک کر مارنے کی کوشش کی، کئی دفعہ زہر دینے کی کوشش کی. موت کے میں نے تو غور کیا ہے، حضور کے زمانہ میں موت کے جتنے ذریعے ہو سکتے تھے ان سب ذریعوں سے حضور کو قتل مارنے کی کوشش کی گئی. تلوار سے قتل کرتے تھے، تیر سے قتل کرتے تھے، نیزے سے قتل کرتے تھے، پتھر مار کر قتل کرتے تھے، انفرادی چھپ کر قتل کرتے تھے، ہاں حملہ اجتماعی کر کے قتل کرتے تھے. وہی تو اب ہمارے مسلمان بھی توجہ نہیں کرتے. جب وہ واقعہ ہوا ہے احد کا اور وقتی طور پر مسلمانوں کے پاؤں ہٹے ہیں، تو 2500 آدمیوں کے سامنے حضور اکیلے لڑ رہے تھے. وہ نقشہ اس کا کھینچا ہے کہ کبھی وہ تلوار اٹھاتے تھے، کبھی تیر اٹھاتے تھے، کبھی وہ کنکریاں اٹھاتے تھے اور ان کو پھینکتے. ایک آدمی 2500 آدمیوں سے لڑ رہا ہے اور زندہ ہے. مسیح علیہ السلام کے متعلق صرف ایک کوشش ہوئی ہے، قتل ہو گئے. پیشگوئی کی علامت کس کی مدد پوری ہوتی ہے؟ تو پہلی پیشگوئی تو یہ ہے جو بنیادی ہے، اصولی پیشگوئی ہے استثناء کے 18 باب میں، کہ جو پیشگوئی ایک نبی ہوگا وہ بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ہوگا، موسیٰ کا مثیل ہوگا، خدا تعالیٰ کی کلام کو دنیا میں جو کہے گا کہ یہ میری خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اس کو پھیلائے گا. یہ پیشگوئی عبرانی زبان میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل سے باوجود تعریف کے یہ پیشگوئی قائم رہی. میں درخواست کروں گا ہمارے اپنے جو ہے عزیز طارق حیات، آپ کا نام طارق حیات صاحب سے، کہ اس کے دو ایک فکرے اصل عبرانی میں بھی پڑھ کے سنا دیں. استثناء باب 18 آیت 18. ناوی آکیم لاہم میکیرب آخیہم کاموخا. نابی ایک نبی، نکرہ جب ہو تو ایک نبی عبرانی میں ہوتا ہے. آکیم میں کھڑا کروں گا، لاہم ان کے لیے عربی آپ جانتے ہیں، میں قریب اخیہم ان کے بھائیوں میں سے، بھائیوں کے قریب یعنی ان کے درمیان سے، کا موخا تیرے جیسا. اب یہ باقی آپ نے پیشگوئی ساری سن لی ہے. کسی طرح بھی مسیح پہ جسمان نہیں ہوتی، اور ہر علامت رسول کے سر پر جسمان ہوتی ہے. اور باقی وہ نظریہ جو ہے کہ ایک نہ ایک نبی پیدا ہوگا، وہ تو واقعاتاً ہی غلط ہے. دوسری پیشگوئی ہے جو
اسی کتاب استثناء کے 33ویں باب میں ہے۔ 33ویں باب میں ایک برکت ہے جو مسیح نے دی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دی ہے، لیکن اس برکت کے ذکر سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی 3 تجلیات کا ذکر کیا ہے، اور وہ تجلیات یہ ہیں۔ پھر لکھا ہے اور مرد خدا موسیٰ نے جو دعائے خیر دے کر اپنی وفات سے پہلے بنی اسرائیل کو برکت دی وہ یہ ہے، اور اس نے کہا خداوند سینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، اور اس کے دانے ہاتھ پر ان کے لیے آتشی شریعت تھی۔ اب اس پیشگوئی میں ان الفاظ میں ایک ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا، خدا کا ذکر ہے نا۔ خداوند کہاں سے آیا؟ خداوند سینا سے آیا۔ آپ جانتے ہیں کہ سینا پر جو تجلی ہوئی تھی اس کا بڑا گہرا تعلق حضرت موسیٰ سے ہے۔ قرآن شریف نے بھی مانا ہے طور سینا، اور بائبل میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ دوسری تجلی ہے کوہ شعیر۔ اس کے متعلق چونکہ بائبل میں تحریف اور تبدیلی ہو چکی ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں الفاظ سے کہ مسیح علیہ السلام کی پیشگوئی کا یہاں کی تجلی کا یہاں ذکر ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ نہیں، شعیر سے مراد ایک کوئی اور تجلی ہے، لیکن بہرحال یہ ہمارا کوئی متنازع مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگلا تجلی ہے خداوند فاران سے جلوہ گر ہوا۔ اب بائبل کو اگر آپ تفصیل سے دیکھیں، بلکہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ فاران وہ جگہ ہے جہاں حضرت اسماعیل کی اولاد آ کر آباد ہوئی ہے۔ پیدائش کے 21 باب میں ہے، شاید میرے خیال ہے 20 باب میں ہے، 20 اور 21 میں 20 اور 21 باب میں ہے کہ فاران میں اسماعیل کی اولاد رہتی تھی، اور ان کے 12 بیٹے ہوئے، اور یہ بالکل وہ نام ہے جو عرب میں پائے جاتے ہیں۔ تو کسی ایسی تجلی کا ذکر ہے، کسی ایسی تجلی کا ذکر ہے جو عرب سے تعلق رکھتی ہے، ورنہ فاران اور جگہ کوئی ہے نہیں۔ الہامی کتابوں میں کچھ نکتے بھی ہوتے ہیں گہرے۔ فاران ایک جگہ کا نام رکھا گیا ہے۔ فاران کے معنی کیا ہیں؟ 2 دوڑنے والے۔ عربی مذہبی دنیا میں 2 دوڑنے والے، ایک بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اور ایک بنی اسماعیل کا واقعہ ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ یہ ہے کہ 2 بندوں کو اپنے ملک سے بھاگ کر عرب میں آنا پڑا، اور بہت بڑی قربانی انہوں نے کی۔ ایک تھی حضرت ہاجرہ اور ایک تھے ان کے بیٹے اسماعیل۔ اس کا بائبل میں ذکر ہے۔ اور ہماری زندگی میں، ہمارے مذہب میں، ہماری تاریخ میں 2 آدمی مکے سے نکلے، غار صوف سے ہوتے ہوئے قال لصاحب ہی قرآن شریف مدینے چلے گئے۔ تو یہ فاران کی تجلی جو ہے وہ معنوی لحاظ سے بھی، علاوہ اس علاقے کو فاران کہتے ہیں۔ یہ ایک معروف بات ہے، فاسٹر وارا کے حوالے ہماری جماعت میں دیے گئے ہیں، جنہوں نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ فاران جو ہے عرب میں ہے۔ خلیفۃ مسیح اول رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں سے گزر رہا تھا تو پوچھا یہ پھول کہاں سے لائے ہو بچوں نے کہا من بریت فاران، فاران کے جنگل سے لائے۔ فاران عرب میں ہے۔ عرب میں کوئی تجلی ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ کوئی تجلی، اور تجلی ایسی ہے کہ تجلی والے کے پاس ہزاروں ہزار لاکھوں کی تعداد میں کچھ نیک لوگ ہیں جو دین کے لیے قربانی کرتے ہیں، بزرگی ان میں پائی جاتی ہے، اور اس کے پاس ایک ایسی شریعت بھی ہے جو گناہ سوز ہے، جلا کر رکھ دیتی ہے۔ اب یہاں جو لفظ ہے شریعت کے لیے، ان 2 ان کے لیے لاکھوں قدسیوں میں سے آیا، وہ کوہ فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قدسیوں میں سے آیا۔ یہاں ایک
تھوڑی سی عبرانی کا سبق بھی سیکھ لیں. کیا لفظ ہے؟ ربوت. ربوت. لاکھوں قدسیوں کے میں سے وہ آیا ہے اور لاکھوں کے لیے لفظ ہے ربوت. ربوت ہی ہے نا. اس لفظ کے دو معنی بائبل کے مترجمین نے کیے ہیں. ہم نہیں کہتے, ہم نے نہیں کیے, خود مترجمین نے کیے ہیں اور ابھی بھی کرتے ہیں. یہودی مترجم بالعموم اس کا ترجمہ 10,000 کرتے ہیں اور عیسائی مفسرین اب جب سے یہ سوال پیش ہوا ہے کہ یہاں ایسے لاکھوں قدسیوں سے مراد, یہ 10,000 قدسیوں سے مراد, تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تم صاف اشارہ کرتے ہو پیش گوئی کا, وہ لاکھوں کرتے ہیں. مگر رسول کے وسلم پر یہ پیش گوئی دونوں تک پوری ہوتی ہے. ہزار آدمی بیٹھے ہوئے تھے حضور قدوسی بیٹھے ہوئے تھے حضور کے سامنے جب حضور نے وہ آخری خطبہ دیا ہے اپنی وفات سے 83 سال پہلے. اور 10,000 قدوسی تو معروف بات ہے, مکے کی جو فتح ہوا ہے. تو جو معنی بھی کر لیں, 10,000 کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے, ہم نہیں کہتے. عیسائی دنیا کرتی رہی ہے. میرے خیال ہے پرانی جو ان کے ترجمے تھے وہ جو عام 10,000 ابھی بھی 10,000 کا ترجمہ کیا جاتا ہے. تو وہ ترجمہ کر لیں. اصل معنی تو اس کے ہیں بہت سارے. یہ وہی عربی والا مادہ ہے, رب کے معنی میں کثرت پائی جاتی ہے. تو کثرت کا مفہوم ہے, وہ کثرت جو ہے وہ 10,000 کے ذریعے بھی ظاہر کی جا سکتی ہے اور ہزار کے ذریعے بھی کہی جاتی ہے. جو مرضی کر لو, رسول کے وسلم پر یہ دونوں پوری ہوتی. اب ہے آٹھویں شریعت. مسیح نے تو اگلی شریعت بھی منسوخ کر دی. وہ آٹھویں شریعت کہاں تھی؟ تو آٹھویں شریعت جو ان کے ہاتھ میں تھی وہ رسول کے وسلم کی شریعت ہے جو گناہوں کو جلا کے رکھ دیتی ہے. تو ان 3 تجلیات میں جو اللہ تعالیٰ کی ہے, موسیٰ کی تجلی کا ذکر ہے, مسیح کی تجلی کا ذکر ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی کا ذکر ہے جو فاران میں جلوہ گر ہوئی. عبرانی میں الفاظ اس کے استثناء باب 33 آیت 2 یہوا مسینائی با وزارہ مشعیر یہوا بھی سینائی با. یہوا سینا سے آیا, می سینا, می من سینا تو آپ جانتے ہیں, با میں نے آیا, با قرآن شریف میں بھی آتا ہے. یہوا خدا تعالیٰ می سینائے, سینا سے با آیا. وزارہ مشعیر لامو سارا اور چمکا شعیر کے پہاڑ سے. ہاں جی. حوفیہ میہار پاران طلوع ہوا, ہار میں نے پہاڑ, فاران میں نے پہاڑ, فاران کے پہاڑ سے اس کی تجلی ہوئی, وہ طلوع ہوا. ہاں جی. وعطا میریبوت قدیش, اور بہت سارے قدوسیوں کے ساتھ ربوت یا ربا یا ربوت جو بھی ہے, ربوت کیا لفظ ہے, قدیش 10,000 یا ہزار قدوسیوں کے ساتھ آیا. میمینو اشدات لامو, اس کے ہاتھ میں, اس کے دائیں ہاتھ میں ایک شریعت تھی جو آگ تھی. اس طرح سے عشق کہتے ہیں آگ کو, آتشی شریعت تھی. تو یہ پیش گوئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پیش گوئی پوری ہوتی ہے اور کسی کے متعلق ہو نہیں سکتی, کیونکہ سینا والی پیش گوئی الگ ہے, شعیر والی پیش گوئی الگ ہے اور فران والی پیش گوئی الگ ہے. خدا تعالیٰ کی 3 تجلیات کا ذکر ہے. تو ناظرین کرام, یہ آج پرانے عہد نامے کی 2 پیش گوئیوں کا ایمان افروز تذکرہ محترم میر محمود احمد صاحب ناصر بیان فرما رہے تھے, جن سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت خوب واضح ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام ختم کرتے ہیں. آئندہ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. محترم میر صاحب آپ کا بہت شکریہ اور تمام سامعین آپ کا شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ و ناصر.